بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی کا طرز زندگی اپنانے سے برابری نہیں ہوتی بلکہ احساس کمتری ہوتی ہے۔ ہر 10 دن بعد ایک بار فریج کو اندر اور باہر کپڑے سے صاف کریں۔ یہ فریج کی زندگی کو بڑھا دے گا اور اچھی ٹھنڈک برقرار رکھے گا۔ اشیاء کو فریج کے نیچے حصے میں رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ہر کونے تک پہنچ سکیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بنے ہوئے چنے کا اناج شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع و سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صبح تک ساری رات رکوع و سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ناظرین، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ دبائے یا بے قابو ہو کر نکالے نقصان جگر کو ہوتا ہے، عام پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، فکر اور وہم معدہ کمزور کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا مسئلے نہیں حل کرتا بلکہ آپ کے اندر کی سکون کو کھا جاتا ہے۔ سٹریس دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈالتا ہے۔ مسلسل سٹریس نہ ذہن کو فعال رہنے دیتا ہے نہ دل کو مضبوط۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے۔ خوف آپ کے جسم کو مسلسل خطرہ موڈ میں رکھتا ہے اور توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھے، جذبات دشمن نہیں ہوتے بلکہ یہ پیغام رساں ہوتے ہیں۔ یہ نقصان دہ تب بنتے ہیں جب ہم سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص جس نے ہرقل کیسر روم بادشاہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تھا، اس کا تعلق تنوخ قبیلے سے تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں شام کے مشہور شہر حمص میں مقیم تھے۔ یہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے پڑوسی سعید بن ابی راشد آ گیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط ہرقل کو لکھا تھا اور اس کے جواب میں ہرقل نے جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا، کیا آپ ہمیں ان خطوط کی کہانی سنانا پسند کریں گے؟ تنوہی کہنے لگی، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے کہا، ہرقل کو جب اللہ کے رسول کا خط ملا تو اس نے ایمان لانا چاہا، چنانچہ اس نے پادریوں اور دیگر ذمہ داران حکومت کو بلوائے، محل کے دروازوں کو بند کر لیا۔ درباریوں اور پادریوں سے کہنے لگا، ہمیں اس نبی کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے۔ تم سب لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یا پھر ہمیں اپنے زمین سے حراج جزیہ ادا کرو۔ اگر تمہیں دونوں شرائط منظور نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار کے لوگوں نے کیسر روم کی گفتگو سنی تو غصے سے فنکارنے لگے، کہنے لگے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں اور حجاز سے آئے ہوئے اس عرابی کے غلام بن جائیں۔ ان لوگوں کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ وہ اس خط سے سخت ناراض ہوئے۔ ادھر ہرقل نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ لوگ محل سے نکل کر اس کے خلاف ہنگامہ برپا کر دے گی۔ یہ روم رعیت کو میرے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہرقل نے چالاکی سے کام لیا اور ان سے کہنے لگا، میں نے تو تمہیں آزمانے کے لیے ایسی باتیں کہی تھی کہ تمہیں عیسائیت اور اپنے وطن سے کتنی محبت ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم لوگ امتحان میں کامیاب نکلے ہو۔ ہرقل نے ایک عرب عیسائی کو بلائے اور اسے کہا، میرے پاس کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ جسے عربی زبان پر عبور ہو اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو۔ میں اس کے ہاتھ اس خط کا جواب بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ عربی عیسائی تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گئے اور مجھے ہرقل کے سامنے پیش کر دی۔ ہرقل نے مجھے ایک خط دیا اور کہا، اس خط کو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ ہرقل نے مجھے ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم فوری توجہ سے ان کی ہر بات کو سنو اور دیکھو گے، تم سے ان کی کوئی بات چھپنے نہ پائے۔ ان کی ہر بات یاد کر لینا، پھر جو تم نے سنا اور دیکھا ہوگا مجھے بتانا۔ ہرقل نے مجھ سے کہا، ہاں سنو، تم 3 چیزوں کو بطور خاص نوٹ کرو گے۔ تم دیکھتے رہنا کہ جب میرا یہ خط ان کو ملتا ہے تو انہیں میرے نام لکھے ہوئے خط میں کوئی چیز یاد بھی رہتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا، کیا میرا خط پڑھتے وقت وہ رات کا ذکر کرتے ہیں؟ ان کی فشت مبارک پر دیکھنا
کہ تمہیں ان کی کوئی چیز متعجب کرتی ہیں؟ تنو ہی کہتے ہیں کہ میں ہر کل کا ہاتھ لے کر چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تبوک ہی میں قیام پذیر تھے۔ جب میں تبوک میں آپ کے خیمے تک پہنچا تو میں نے دیکھا آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پانی کے ایک کنویں پر اپنا کندھا ننگا کر کے تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ہاتھ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو اپنے گود میں رکھ لیا اور ارشاد فرمائے، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں تنوخ قبیلہ کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے باپ دادا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا سفیر ہوں اور اپنی قوم کے دین و مذہب پر ہی ہوں، میں انہی کے مذہب پر رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دی اور ارشاد فرمائے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تنوحی بھائی، میں نے کسریٰ نجاشی اور ہرقل تمام کو خطوط لکھے۔ میں نے کہا، یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جس پر توجہ دینے کا میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے آپ کے اس فرمان کو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے ہاتھ کو بائیں طرف بیٹھتے ہوئے شاخ کو پکڑا دی۔ میں نے پوچھا، تم میں سے کون اس طرح کی خطوط پڑھتا ہے؟ جواب ملا، معاویہ بن ابی سفیان۔ ہرقل کے ہاتھ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہیں، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، سبحان اللہ، جب دن روشن ہو جاتا ہے تو پھر رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے آپ کی اس بات کو بھی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کا حد سننے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم سفیر ہو اور تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری خاطر تواضع کی جائے، تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے لیے انعام کی کوئی چیز دیکھی تو تمہیں پیش کی جائے گی۔ ہم اس وقت گھر سے باہر ہیں۔ اسی دوران حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب کہنے لگے، میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سامان کھولا۔ اس میں سے زرد رنگ کا ایک خوبصورت حلہ یعنی قیمتی کفلوں کا جوڑا میرے گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ انعام دینے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی میزبانی میں کروں گا۔ میں اس انصاری کے ساتھ کھڑا ہو گئی اور مجلس سے نکل کر جب باہر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، تعال یا اہا تنوخ قبیلے کے بھائی، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کھڑا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور اخلاق دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فشت مبارک میرے سامنے کر دی اور ارشاد فرمایا، ہاں ہنم ذی لما امرت بہ، اسے بھی دیکھ لو، اس کے بارے میں تمہیں ہرقل کی جانب سے ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے آپ کی فشت مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فشت پر ختم نبوت موجود تھی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم پر عجیب ترین نعمتوں میں سے ایک بھول جانے کی نعمت بھی ہے، کیونکہ اگر بھولنے کا عمل نہ ہوتا تو انسان کسی تکلیف غم کو نہ بھول پاتا، نہ ہی اس کی حسرت کبھی ختم ہوتی، نہ کسی مصیبت پر اسے صبر آتا، نہ اس کا غم مرتا، اور نہ اس کی نفرت اور غصہ کبھی ختم ہوتا، نہ ہی وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہو پاتا، بلکہ ہر وقت آفات کی یاد میں کھویا رہتا۔ ناصرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے ذی الحلیفہ میں پڑاؤ کیا۔ کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات وہی گزاری، ہم بھی ہم رات ہیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا، بتایا گئے کہ وہ جلدی مدینہ چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر
ہونے کے باوجود چھوڑ جائے گی۔ پھر فرمایا ان قریب یمن کے جمل اور راگ سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرے کی جوان اونٹوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائے گی۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ عملی نظام کو سست کرتا ہے اور اضافی شوگر کو خون میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خون میں شکر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بھنے چنے آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ہضم کے لیے ضروری بیکٹیریا کی افزائش کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آنتوں کی حرکتیں ہموار ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ فائبر بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنے پروٹین سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ فٹوں کی مضبوطی کو بہتر بناتا ہے۔ بنے ہوئے چنے میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ ہارمون انسولین کے مناسب کام کے لیے ضروری معدنیات خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور میٹابولزم کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم ہے۔ میگنیشیم انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے، پوٹاشیم اعصاب اور پٹوں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ شوگر والے لوگ اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے دونوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں آئرن اور کئی دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ چنے شوگر کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ بنے چنے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، خاص طور پر جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلوویرا کا شمار صدیوں سے قیمتی جڑی بوٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جلد کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام پر بھی مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ ایلوویرا جوس میٹابولزم کو تیز کر کے وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم میں موجود غذائی اجزاء کے بہتر استعمال کو ممکن بناتا ہے جس سے توانائی میں اضافہ اور چربی کے جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ایلوویرا جوس کا باقاعدہ استعمال جلد کو اندرونی طور پر ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ یہ جلد کے داغ دھبے، دانے اور خشکی کو کم کر کے قدرتی نرمی اور چمک پیدا کرتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے نکلنے کے باعث چہرے پر تازگی نمایاں ہوتی ہے۔ ایلوویرا وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں جس سے جسم بیماریوں کے خلاف بہتر طریقے سے دفاع کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایلوویرا جوس میں موجود قدرتی انزائم ہاضمے کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ یہ پیٹ کی جلن، بدہضمی اور قبض جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلوویرا کا استعمال آنتوں کی صفائی اور باقاعدہ نظام اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایلوویرا جوس کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس کی سوزش کم کرنے والی خصوصیات بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رکاوٹیں اور آزمائشیں تو سردی و گرمی کی طرح ہوتی ہیں۔ جب بندہ جان لے کہ یہ لازمی ہی آئے گی تو وہ ان کے آنے پر نہ تو غصہ کرتا ہے اور نہ ہی مایوس و غمگین ہوتا ہے۔ آپ لیموں کے ساتھ اپنے فریج کی بدبو کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لیموں کے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں، پھر پلیٹ کو فریج کے اندر رکھیں۔ لیموں کی خوشبو ہوتی ہے جو فریج سے بدبو کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ملا سکتے ہیں، اس سے بدبو جلدی دور ہو جائے گی۔ اخبار کے ٹکڑے سے بھی فریج کی بدبو کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کے ٹکڑے کو ایک گیند کی شکل میں لپیٹیں، اس پانی میں بھگو دیں، اسے نچوڑ لیں اور پھر اسے فریج میں رکھیں۔ یہ طریقہ آپ کے فریج سے بدبو کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کاغذ کی اس گیند کو 7 سے 8 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں۔ یہ کاغذ تمام بدبو جذب کر لے گا، پھر کاغذ کی گیند کو ہٹا دیں۔ ناظرین، جب ابن عساکر نے سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بیان فرمائے تو وہاں فرمایا، یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان والا سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا۔ یہ اسلام لانے میں چوتھے یا 5ویں نمبر پر ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عساکر نے جب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے احادیث بیان کی تو 10 روایت ذکر کی اور ہر روایت میں ان کا الگ نام ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے ناموں میں اختلافی کثیر ہے، اس لیے ہر سند میں الگ نام بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ فرمائے ہیں۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانشمندی طے کرتی ہے
کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، شکریہ۔